وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ادھر جائیے آپ، جہاں بھی جائیے، دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں بھی جائیے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہی نہیں، دنیائے یورپ میں جائیے، دنیائے افریقہ میں جائیے، دنیائے عرب میں جائیے، جس ملک میں بھی جائیں گے جہاں عاشق رسول ہوں گے وہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے، کنز الایمان عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے، فتاوی رضویہ عطا فرمایا ہے۔ ہم جیسوں کو عالم دین بنا دیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، کسی اور کا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ڈائریکٹ فیضان ہے کہ ہم جیسے کمینوں کو عالم بنا دیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی اور ہوتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ فیضان ہے کہ کوئی بھلا نہیں سکتا ہے۔ کوئی مسرور ہو کے ان کا ذکر کرے گا اور کوئی مجبور ہو کے ان کا ذکر کرے گا۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، ان سے جلنے والوں کے ہاں بھی ہے۔ چاہے جو ہو، دیوبندی، وہابی، خبیث جو بھی ہیں، ان کے یہاں بھی جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ملے گی۔ جب کوئی معاملہ پھنسے گا تو کوئی اور سہارا نہیں، اعلیٰ حضرت کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ عطا فرمایا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا وصال 25 صفر المظفر جمعہ کے دن، عین جمعہ کے وقت، ادھر خطبے کی اذان، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ وقت مبارک وقت، جمعہ کا دن تو مبارک ہی ہے اور عین جمعہ کے وقت جانا اور مبارک ہے۔ یہ رہے نصیب، خوش نصیب والوں کو ایسے بلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت و سعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنا سن ولادت اس آیت مبارکہ سے نکالا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے مدد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کا ایمان دیکھیں اور اس آیت مبارکہ کے عدد کو بھی دیکھیں اور آپ کی ولادت و سعادت بھی دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ کا عدد 1272 ہے اور اعلیٰ حضرت اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو 1272 ہجری کو تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 1272 ہجری کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے خوشخبری دی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، ایمان تو ایسا نقش فرمایا، ان کا حفاظت تو کیا کہنا، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائی۔ ورنہ یہ نہ جانے ہمارے جو دشمن ہیں دیوبندی وہابی، نہ جانے ہمارے ایمان کو کہاں لے جا کر ڈال دیتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ بے شک خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ کرم و فیضان ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ آج ہمارے دلوں میں جو عشق رسول کا چراغ روشن ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے اور
تاریخی نام المختار ہے۔ المختار کا عدد 1272، اعلیٰ حضرت 1272 ہجری میں آئے، اور دادا جان نے احمد رضا نام تجویز فرمایا، اسی نام سے دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بعد میں اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ چنانچہ ایک نعتیہ دیوان میں یوں فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو بھی خوشخبری سنا دی کہ جو غلام رسول ہیں انہی کے لیے نجات ہے، انہی کے لیے نجات ہے۔ ہم غلاموں کے لیے نجات اسی میں ہے کہ عاشق رسول بن کر کے رہیں، غلام رسول بن کر کے رہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی شان دیکھیں، 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس ناظرہ ختم کر لیا۔ آپ دیکھیں آج ہم اپنے بچوں پہ بھی نظر دوڑائیں، 4 سال کا ہمارا بچہ کس لائق ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے تو ABCD جان لیتا ہے نا، ABCD جان لیتا ہے، اور بہت زیادہ جانا تو کچھ ناچ گانے بھی ہم بتا دیتے ہیں، ناچ گانا سیکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ الف با تا نہیں، جیم ہے دال یہ سب کچھ نہیں۔ ابھی تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب 4 سال کا بچہ ہوگا تب قرآن شریف کی تعلیم کے لیے مدرسے میں ڈالیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مقدس ختم کر دیا۔ ہم 4 سال کا انتظار کرتے ہیں کہ 4 سال کا ہوگا تب مدرسے میں ڈالیں گے، تب قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں یا کسی ٹیوشن والے کو لگایا جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں شریف میں ایک بہت بڑے مجمع میں اسٹیج پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ 6 سال کی عمر، ذرا اندازہ لگائیں۔ اور یہ چھوٹے سے مجمع میں نہیں، قطری مسجد میں نہیں، بڑے مجمع میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ اور 8 سال کی چھوٹی سی عمر میں فن نحو کی کتاب ہدایت النحو پڑھی، اور خدا داد علم کے زور کا یہ عالم تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں، ننھی سی عمر میں ہدایت النحو کی شرح عربی میں لکھی۔ یہ ہدایت النحو عربی گرامر کی کتاب ہے، بہت کٹھن اور مشکل ہے، اسی کو پڑھ کر کے آدمی عربی سیکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس عربی کتاب کو، فن نحو کی مشہور کتاب کو، اردو میں اس کی شرح نہیں لکھی بلکہ عربی سے عربی ہی میں شرح لکھی۔ اور استاد محترم کے پاس صرف تھوڑا پڑھا کرتے تھے، 1/4 پاؤ حصہ پڑھ لیتے تھے اور پھر پورا سبق سنا دیا کرتے تھے۔ اساتذہ آپ کے استاذ حیران رہتے تھے، فرماتے تھے میاں احمد رضا یہ کہاں سے یاد کر کے تم آ جاتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں تھوڑا سا پڑھایا تھا اور تم نے تو نہ جانے کہاں تک پڑھ کر کے سنا دیا ہے، یہ کیسے پڑھ لیا؟ اعلیٰ حضرت دنیاوی عالم نہیں تھے، پیدائشی ولی تھے، یہ سب پڑھا کے آئے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی عمر ہے اور سبق تھوڑا پڑھتے تھے اور سب کچھ آگے سنا دیا کرتے تھے اور سب سے بہتر سنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے حافظ قرآن شروع میں نہیں تھے، حافظ قرآن شروع میں قرآن مقدس حفظ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے فتویٰ طلب کیا تو فتویٰ لکھتے تھے، استفتاء طلب کرتے تھے تو اوپر آپ کو القاب کے ساتھ یاد کرتے تھے، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا خان۔ کسی نے اس میں حافظ بھی آپ کو لکھ دیا، حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا نہیں، میں عالم ٹھیک ہے، مفتی تک ٹھیک ہے، لیکن میں حافظ کا ہوں، مجھے حافظ لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عہد کیا کہ میں قرآن مقدس حفظ کروں گا، روزانہ 1 پارہ حفظ کیا کرتے تھے اور 30 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اندازہ لگائیں کیا ذہن و دماغ اللہ
तबारक व तआला ने अता फरमाया था। आज हमसे तो एक आयत तिलावत नहीं होती है, एक आयत याद क्या करेंगे, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। आला हजरत ने पूरा कुरान 30 दिन में हिफ्ज कर लिया। ज़हनो दिमाग का आलम न पूछिए, खुदादाद इल्म के दौर का ये आलम था। जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहाँ अभी देवबंदियत वहाबियत पनप रही थी और माज़अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर एतराज़ शुरू हो गया था। वहाँ के जो अहले सुन्नत के आलिम थे बेचैन व बेकरार थे कि कोई किताब ऐसी सामने आ जाए मुदल्लल जो कुरान और अहादीस मुबारका से साबित हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। जब सरकार आला हजरत मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, आपकी शोहरत इस दुनिया में नहीं वहां भी पहुंच चुकी थी। लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर मामला ये आ गया है, सरकार आला हजरत अलैहि रहमत और रिजवान ने मस्जिद हराम में बैठकर सिर्फ 8 घंटे में अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया इल्म गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुदल्लल और मुहक्कक किताब लिख दी। 8 घंटे में, और वहां कोई दूसरी किताब भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि किताबों का खजाना लेके गए थे, वो तो हज के लिए तशरीफ ले गए थे। कोई दूसरी किताब सामने नहीं कि इस किताब को उल्टो, इस किताब को देखो, ये किताब लाओ, वो किताब लाओ, कोई किताब नहीं। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम इनायत से 8 घंटे में मुदल्लल और मुहक्कक किताब लिखी। और रात में लिखी थी, ये भी याद रखिए, रात में लिखी। उस वक्त शदीद बुखार भी था, लेकिन इश्क़े रसूल ऐसा था कि सब पर गालिब था, तकलीफ का एहसास नहीं। मेरे आका और मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर इतराज हो रहा है। आपने शदीद बुखार की हालत में अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया लिखी, 8 घंटे की मुद्दत में लिखी। सुबह जब वो किताब वहां के उलमा ने देखी तो हैरान रह गए कि अहमद रज़ा ये कोई मामूली आलिम नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयातुम मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो हमारे सामने जाहिर कर दिए गए हैं 8 घंटे में। और जानते हैं जब यहाँ हिंदुस्तान में उस किताब की कंप्यूटराइज हुई तो 1 दिन नहीं 8 दिन लग गए। 8 घंटे में लिखी गई किताब जब यहाँ प्रेस में डालने की बात आई, कंप्यूटर से इसको लिखा गया तो 8 दिन लग गए। आला हजरत ने तो 8 घंटे में लिखा था। लोग कहते हैं कंप्यूटर से किया है क्या? आज लोग मानते ना कि हमारा दिमाग कंप्यूटर से पीछे है, कंप्यूटर आगे है, लेकिन आला हजरत का ज़हनो दिमाग देखें। 8 घंटे में लिखी गई किताब 8 दिन में कंप्यूटराइज हुई। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का ये आलम था। जब वहाँ के मुहाफिज मक्तबा मदीनतुल मुनव्वरा, वहाँ की लाइब्रेरी के मुहाफिज हजरत हुसैन बिन सालेह ने देखा किताब तो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की पेशानी मुबारक को पकड़ा और फरमाया, खुदा की कसम मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। वाकई अल्लाह का नूर। वाला हजरत की शान कितनी बुलंद वाला है। वहाँ के बड़े बड़े उलमा ने आला हजरत को आला हजरत कहा है। ये बड़े बड़े हजरत हुसैन बिन सालेह, मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मूसा अली, ये बड़े बड़े वहां के उलमा आला हजरत को आला हजरत पुकार रहे। आला हजरत, सब बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत को आला हजरत कहा। सब बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत को आला हजरत कहा। ये छोटे छोटे हजरतों को आला हजरत से न जाने क्या तकलीफ है। ये छोटे छोटे हजरतों को आला हजरत से न जाने क्या तकलीफ, इनको बड़ी तकलीफ। आला हजरत को आला हजरत कैसे क्यों कहते हैं? आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम मिला है। सबने उनको आला हजरत कहा है। सब बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत को आला हजरत कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम। हजरत
شیخ عبداللہ ابن محمد صدقہ دہلان جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ کتاب پہنچی تو پکار اٹھے، پاک ہے وہ ذات جس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو فضائل و کمالات سے مختص اور مشرف فرمایا اور اس زمانے کے لیے چھپائے رکھا، آخر وقت آنے پر اسے سامنے ظاہر کر دیا۔ دیکھ رہے کیا کہہ رہے ہیں، الفاظ پر غور فرمائیں۔ اور حضرت موسیٰ علی شامی ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام الائمہ، یہ مسجدوں کے امام نہیں، مسجدوں کے امام نہیں، امام الائمہ وہ علماء اور فقہاء۔ مسجد کے امام تو آج نہ جانے کیسے کیسے ہوتے ہیں، جو مصلی پر کھڑا ہو گیا اللہ اکبر امام۔ امام الائمہ وقت کے بڑے بڑے عالم، وہ امام الائمہ کے بارے میں وہ امام الائمہ فرماتے، امام الائمہ ملت اسلامیہ کے مجدد، نور یقین، نور دل کو تقویت دینے والے، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں انہیں قبول اور رضوان عطا فرمائے۔ یہ وقت کے بڑے بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے امام، پھر بھی اعلیٰ حضرت کو امام الائمہ فرماتے ہیں، نور یقین کہہ رہے ہیں، دلوں کے نور کو تقویت دینے والے کہہ رہے ہیں، اور پھر دعائیہ الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں قبول اور رضوان عطا فرمائے۔ اور ایک شیخ قریب اللہ مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال سے مدینہ المنورہ میں رہتا ہوں، یہاں ہندوستان سے بڑے بڑے صاحب علم آتے ہیں، ان میں علماء، صلحاء، اتقیاء، متقی اور پرہیزگار نیک لوگ سبھی ہوتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی گلی کوچوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ان کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی عجب شان ہے کہ یہاں کے علماء، صلحاء، بزرگ سبھی ان کی طرف جھوک دردوک چلے آ رہے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم میں سبقت لے جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول صرف زبانی نہیں تھے، جیسے ہمارے یہاں کہ بس رسول کا دامن نہیں چھوڑیں، نبی بابا ربیع الاول شریف آ رہا ہے، دیکھیے سب عشق رسول کیسا ظاہر ہوگا، ناچیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جھٹکے لیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا کا عشق رسول ہے۔ ابھی دیکھیے گا آپ ہمارے بچے بھی کس طرح ناچ گانے میں عشق رسول ظاہر کریں گے معاذ اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول واقعی عشق رسول تھا۔ فرائض و واجبات سنتوں کو چھوڑیے، مستحب کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، بہتر کیا ہے اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو بہتر کا تصور ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو اپنی منطق چلتی ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ سوچتے تھے کہ اللہ اور رسول کی حق کیا بہتر ہے، وہ دیکھتے تھے، عشق رسول وہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی کہتا نہیں لگایا، کبھی زوردار ہنسی نہیں ہنسے، اور ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ہم اگر گلی میں زمین پر کہکار زور سے ہنساتے ہیں تو 19 مالے پر آواز جاتی ہے، ایسی زوردار ہنسی، گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے، نکروں پہ بیٹھے رہتے، اور پھر ایسی زوردار ہنسی، پہلے مالے پر، دوسرے مالے پر، بیچارے غریب بھی ہیں، مریض بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو، نیند نہیں آتی، کبھی نیند بھی آئی تو ان کی ہنسی سے وہ بھی گئی۔ ہمارے کا ماحول ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کبھی کہا لگا کر نہیں ہنسے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے، تھوڑا سا لب واہ ہوتا تھا، اور کبھی جب اور زیادہ خوشی ہو جاتی تھی تو لب اتنا کھلتا تھا کہ دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، اور دندان مبارک کے دو دانتوں کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی اس سے نور کی کرن پھوٹتی تھی، اور وہ جگہ روشن و منور ہو جایا کرتی تھی۔ یہی
ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان سنت رسول کے ایسے پابند تھے کہ وہاں مستحب کا بھی خیال فرماتے تھے، اور ہم ہیں کہ بس ایسے ہی گزر جاتے ہمارے دن۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ ہمارے کل ایک صاحب مل گئے مغرب بعد یہی کہنے لگے کل اعلیٰ حضرت کا بیان کیجیے گا۔ میں کہا کیا بات ہے، کیوں بھائی اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں، کچھ خاص بات ہے کیا؟ کہا عرس شریف ہے نا، بیچارے کو معلوم نہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کا عظیم احسان ہے کہ شاید ہی کوئی دن جاتا ہوگا کہ ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ ارے جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو پہلے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اکبر کو دیکھیے، بہار شریعت اٹھائیے، بہار شریعت میں نہ ملے تو فتاوی رضویہ اٹھا لیجیے، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے سب چاہے اپنا ہو چاہے دشمن ہو سبھی تعلق رکھتا ہے، کوئی مجبور ہو کر کے کوئی مسرور ہو کر کے۔ ایک صاحب لاہور کے سراج الدین صاحب، ان کے ہاں ایک جو ہے دیوبندی وہابی مولوی تھے، بلکہ ان کے مفتی بھی تھے۔ انہیں ایک مسئلہ آ گیا درپیش، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پریشان ہو گئے۔ اپنے ہاں جو ان کے ہاں بڑے بڑے مفتی تھے ان کو بھیجا، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ تو کسی نے مشورہ دیا بریلی شریف کے احمد رضا کے پاس چلے جائیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، سب کیا دیکھ لیا، ان کے یہاں ہی چلے جائیں۔ فتویٰ لکھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، اعلیٰ حضرت نے فوراً آنن فانن فتویٰ کا جواب دے دیا۔ دیکھ کر حیران کہ ہم نے اپنے یہاں کتنے مفتیوں کے یہاں لکھا لیکن کسی کے پاس جواب نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فوراً جواب دے دیا۔ یہ دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گر گئے اور وہابیت دیوبندیت سے بیداری اختیار کی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ مقام ہے کہ اپنے دشمن بھی یاد کرتے ہیں، اور دشمن اعلیٰ حضرت کے غلام بن کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول کا پابند بنا دے، اور دیوبندیت وہابیت نجدیت کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ یہاں بھی روشن رہے، قبر میں بھی روشن رہے، اور آخرت میں بھی روشن رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔